मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आगाज़ भी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पे मजबूती से क़ायम रखे और हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान और ख़ुशी को भी क़ायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज बात करना चाह रही हूँ थोड़ा सा चेंज के बारे में, ठीक है ना। अगर अभी हम बात करें, मैं किसी के सामने इफ़ आई पुट अप दिस क्वेश्चन कि जी व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर लाइफ, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर सराउंडिंग और व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर कंट्री, देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट। आप लोगों के पास या इवन मेरे पास भी बहैसियत इंसान आई वुड से कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट होगी बताने के लिए कि जी ये चेंज हो जाए तो अच्छा है, वो चेंज हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मेरा आज अपने आप से भी और आप लोगों से भी ये सवाल है कि आपने अपने आप को कितना चेंज किया है लाइफ में अब तक, या आपने जिन चीज़ों की आपको शिकायत रही हैं लाइफ में, आपने उनको चेंज करने के लिए क्या रोल प्ले किया है अब तक, या क्या एफ़र्ट की है अब तक। तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम कि हम ये सवाल अपने आप से पूछें, बिकॉज चेंज नेवर कम्स इटसेल्फ, यू हैव टू ब्रिंग इट एंड फॉर दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। तो पहले अपने आप को तब्दील करें, अपने आप में बेहतरी लाएं, उसके बाद ही आप किसी से इस बात की जो है वो रिक्वायरमेंट कर रख सकते हैं कि जी वो चेंज हो जाए या वो चीज़ बहुत बेहतर हो जाए। देखिए, चीज़ खुद से बेहतर नहीं होती है, सिस्टम खुद से बेहतर नहीं होता है। इस तरह का सवाल जब मैं या इसके जवाब में मैं ये बात करती हूँ तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये रिप्लाई आता है कि मैम देखिए, हमारे एक बंदे के चेंज होने से तो कुछ भी नहीं होता है, या अगर हम एक अपने आप को तब्दील कर भी लें तो हम सोसाइटी में कोई चेंज तो नहीं ला सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू चेंज हियर। तो देखिए, इस सिलसिले में द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि हु मेक्स द सोसाइटी। सोसाइटी एक्चुअली है क्या चीज़ भाई? सोसाइटी है जो मैं और आप मिल के बना रहे हैं ना। वी आर द वंस हु आर मेकिंग द सोसाइटी। तो अगर हम खुद अपने आप को चेंज करते जाएंगे, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सोसाइटी है वो खुद ब खुद इम्प्रूव करेगी। ये है या नहीं है? क्योंकि सोसाइटी इटसेल्फ इज़ नथिंग, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी इज़ यू एंड मी, वी आर द वंस हु आर सोसाइटी एंड वी आर द वंस हु आर मेकिंग द सोसाइटी। तो आज अगर हम में से हर शख्स ये सोच ले कि जी मैंने अपनी जगह पे अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को तब्दील करना है, अपने आप को चेंज करना है ताकि मैं अपने सराउंडिंग में चेंज ला सकूं, तो ही वो चेंज आपको नज़र आएगा और तो ही वो चेंज जो है वो आपको समझ आएगी ये बात कि वो ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं हमारी रियल लाइफ में। अगर आप देख लें, बहुत छोटी सी बात है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे कभी झूठ ना बोले। अगर वो झूठ बोलता है तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि ये जो आदत है उसकी वो चेंज हो जाए। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है? ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के मैं बात आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे केसेस में मैंने अपनी आँखों से, मैं आई विटनेस हूँ बहुत जगह पे, जहाँ किसी का फ़ोन आता है और पेरेंट्स ने अवॉइड करना होता है, तो वो बच्चा की कहता है कि मम्मा या पापा आपका फ़ोन आया है, और जवाब होता है पेरेंट का बड़ा कैजुअली कि यार बहुत थका हुआ, अभी जाके उनको कह दो कि पापा घर पे नहीं है, या पापा सो रहे हैं, या मम्मी घर पे नहीं है और मम्मी सो रही हैं। बच्चा जाता है और वो जाके ये रिप्लाई कर देता है। उस टाइम पे उस बच्चे ने आपसे क्या सीखा है? एक्चुअली उसने सीखा इट्स ओके, अगर आप झूठ बोल देते हैं या आप कोई काम नहीं करना चाह रहे तो आप उसमें गलत बयानी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। कई दफ़ा मैंने जो है वो देखा है कि जो है वो वालिद साहब जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो किसी को कह रहे होते हैं, वो घर में बैठे होते हैं और वो फ़ोन पे कह रहे होते हैं जी मैं बिल्कुल निकल रहा हूँ, मैं बिल्कुल रास्ते में हूँ, मैं पहुँचने ही वाला हूँ, बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सक रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने ख़ुद विटनेस किया कि वो एक उनका जो बच्चा था छोटा, उसने एक डमी फ़ोन था उसके पास, जो टॉय फ़ोन होता है, उसने वो फ़ोन उठाया। थोड़ी देर बाद मैंने वो बच्चे के मुंह से सुना कहते हुए कि हाँ मैं निकल रहा हूँ, अभी ऑफिस आ रहा हूँ, अभी बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। देखिए, बच्चा हर लम्हा आपसे सीख रहा है, ठीक है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम ये समझते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, ना समझ है, इसे चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही होंगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द मिनट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसकी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है एंड इट स्टार्ट विद अ फोटो मेमोरी। एक्चुअली उस वक्त वो जो देख रहा होता है वो चीज़ें उसकी मेमोरी में जा रही होती हैं, जो सुन रहा होता है वो मेमोरी में जा रही होती हैं।
ہو سکتا ہے وہ اس کا صحیح غلط یا وہ کیا چیزیں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کر رہا ہے یا آبزرو نہیں کر رہا ہے. That child is actually observing whatever you are saying or doing or showing. آج کل پیرنٹس بہت کمپلین کرتے ہیں کہ جی بچے بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، بہت زیادہ موبائل پہ یا اسکرین پہ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے بھی شیڈیول کو دیکھ لیجیے گا کہ آپ خود بینگ اے پیرنٹ کیا کرتے ہیں. کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں، کسی اکیڈمک اور کو کریکولر ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کبھی بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ پینٹنگ کرتے ہیں یا کبھی آپ اپنے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. تو دیکھیے اب بچے سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بہت اچھا کوئی لیڈر نکل جائے گا اور یا وہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا یا وہ بڑا اپنا پرنسپلس میں جو ہے وہ بڑا اس کی اسٹرانگ مورل ویلیوز ہوں گی، تو وہاں پر بینگ اے پیرنٹ وی نیڈ ٹو تھنک فرسٹ کہ ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے سامنے. جو بھی ایگزامپل آپ اپنے بچے کے آگے سیٹ کر رہے ہیں وہی وہ بچہ ریپلیکیٹ کرے گا ان فیوچر. تو چینج کی ضرورت ایکچولی انسان کو خود ہوتی ہے. چینج کی ضرورت ہمیں پہلے یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جا کے اور اطراف کو یا سراؤنڈنگس کو اپنے چینج کریں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. تو کئی دفعہ واقعی میں یہ والی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں خود کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے پہ کتنا نگیٹو افیکٹ ڈال رہا ہے یا ہماری سراؤنڈنگ میں کتنا نگیٹو افیکٹ ڈال رہا ہے. تو کائنڈلی ناٹ اونلی ایز اے پیرنٹ، میں زیادہ تر ایز اے پیرنٹ اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگے انہی بچوں نے بڑے ہو کے سوسائٹی بنانی ہے، انہی بچوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ ایک اچھا اور پروڈکٹیو شہری بننا ہے. تو اس لیے میرا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ پیرنٹنگ پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بینگ این ایجوکیشنسٹ اس میں ٹیچرس کا بھی رول ہے کہ ٹیچر اگر اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنائے گا اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح رہیں گے. میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آپ یہ بات نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ ٹیچرز یا کچھ اسٹاف ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن بچے ان کی کلاس میں بڑے خاموش ہوتے ہیں. وہی بچے جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہی بچے ان ٹیچرز کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں، بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے وہ بچے لرننگ اسٹیج میں ہیں ابھی. دے آر جسٹ لرنرز، دے آر ناٹ دا ونس جن سے آپ پرفیکشن کو ایکسیپٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی جو ٹیچرز ان کے لیول پہ اتر کے ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کے پرابلم پوائنٹس کو مارک کر رہا ہوتا ہے اور ان پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچے اس کے ساتھ جو ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ ٹیچر جو بہت زیادہ بیزارگی کے عالم میں کلاس لے رہا ہوتا ہے یا وہ بس اپنا جان چھڑا رہا ہوتا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دا چلڈرن دے آر ویری اسمارٹ، دے گیٹ دی آئیڈیا اینڈ ڈیل دا ٹیچر اکارڈنگلی. یہ ساری ایگزامپلس تو آپ کی ہو گئیں بچوں سے متعلق. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بینگ این ایڈلٹ، اگر ہم اپنے بیہیویئرس کو تھوڑا سا آبزرو کریں تو میں نے اپنی مور دین 25 ایئر آف ایکسپیرینس میں یہ بات نوٹس کی ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو بینگ ہیڈ میں نے نوٹس کیا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو آپ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے وہ کہنا چاہیے کہ صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں کہ جی سر یا جی میڈم یا آپ کا تو کام بہترین ہے یا یہ بات آپ نے بہت ہی بہترین کر دی ہے یا بہت اچھی کر دی ہے. اور جیسے ہی وہ شخص وہ جگہ سے چھوٹ چلا جاتا ہے یا اس پوسٹ سے موو ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ارے وہ تو کام ہی نہیں کرتی تھیں یا کرتے تھے یا ان کو تو یہ نہیں آتا تھا یا ان کو تو وہ نہیں آتا تھا. دیکھیے یہاں پہ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ہماری اپنی مورل ویلیوز کیا ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، یا تو پھر آپ میں اتنی ہمت ہو، اتنی کریج ہو کہ آپ اس شخص کے سامنے اس کو کریں کہ جی یہ آپ نے غلط کیا. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ لوگ بڑی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کر کے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ دنیاوی فائدہ مل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کیوں ہمارے دین میں غیبت سے منع کیا گیا ہے، کیوں ہمارے دین میں جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، کیوں جھوٹ کو جو ہے وہ بنیاد کہا گیا ہے تمام برائیوں کی.
تو اس کے پیچھے یقینی بات ہے نا کوئی چیز تھی، کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کیونکہ میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ بڑا لاجیکل دین ہے. اٹس اے کوڈ آف لائف ایکچولی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو زندگی گزارنا کیسے ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے. یہ چیزیں جب آج آپ کر رہے ہیں بینگ این ایڈلٹ، کل کو آپ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہ وہ بہت اچھی مورل ویلیوز والے ہوں گے، یا ان کے وہ بڑے اچھے مطلب انسان، بڑے اچھے مسلمان بنیں گے، یا جو بھی وہ ریلیجن فالو کرتے ہیں وہ اس میں بڑے ایکسل کریں گے، یا دے ول ہیو ویری اسٹرانگ مورل ویلیوز. تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ جی ہم کچھ نہ کریں اور سب چیز بڑی بہترین ہو جائے، سب چیز بدل جائے، ہر چیز بہترین ہو جائے؟ تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں نا، کسی بھی طریقے سے یہ پاسبل نہیں ہے. تو کائنڈلی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. بیکاز اف یو نیڈ اے چینج، یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف فرسٹ. اس کے بغیر تو معاملات نہ کبھی سدھرے ہیں، نہ کبھی وہ سدھریں گے. گھر بیٹھ کے خود کچھ نہ کر کے، اپنی برائیوں کو ویسے ہی رکھ کے، اپنی چیزوں کو وہیں پر اسٹے بیک کروا کے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. آپ خود سوچیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ لاجیکلی پاسبل ہے یا پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ پلیز ڈو لیٹ می نو. میری تمام ویڈیوز میں میرا مقصد جو ہے وہ کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا ہے. میں اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں. میں آپ کے سامنے صرف کوشچنس رکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس طرح کی سچویشنز میں ہم یہ جو چیزیں بڑی نارملی کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑی نارملی ہم جن چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزوں میں، ان چیزوں میں بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے، یا کس طرح ہم اس کو بڑا نارملائز کر سکتے ہیں. تو آپ اس بارے میں صرف سوچیں. دیکھیں، میں آپ کو نہیں بدل سکتی، کوئی اور آ کے آپ کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک آپ خود بدلنا نہیں چاہیں اپنے آپ کو. لیکن وہ جب ہی ہوگا پاسبل جب آپ اپنے آپ کو ریئلائز کریں گے، اپنے آپ کو انالائز کریں گے پہلے، پھر یہ بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہاں جی میرے اندر یہ کمی ہے، یہ چیز ہے جس کو امپرووائزیشن کی ضرورت ہے، اور آپ اس پہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی the things are going to do well with you, right؟ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس پہ کام کریں. why you want people to come and tell you کہ جی آپ میں یہ برائی ہے؟ why don't you yourself identify and try to work on it؟ تو میری تمام ویورز کو یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ کائنڈلی you are the ones, we are the ones who make the society, and if we want to change the society, the first thing we have to do is to change ourselves, right؟ اس کے ساتھ ہی آج اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو بہت کرٹیکل لگی ہو تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. لیکن مقصد یہاں پہ کسی کی تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ سوچیں گے ضرور ایٹ لیسٹ، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ کام بھی شروع ہوگا. اچھی امید کے ساتھ آج کا ویلاگ اینڈ کروں گی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، خاص طور پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہی آپ دوسروں کا خیال بہتر طریقے سے رکھ سکیں گے. آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.